اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قوم عاد کے قبیلے سے ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا قد طویل، چہرہ حسین و جمیل اور داڑھی لمبی تھی۔ آپ کی عمر 472 سال ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ دوستو، قوم عاد میں بہت سی برائیاں تھیں، جن میں چند ایک یہ ہیں۔ انہوں نے سامود اور حبا نامی بت بنائے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ راستوں پر بڑی بڑی عمارتیں بناتے اور ان پر چڑھ کر راہگیروں کو تنگ کرتے تھے۔ پہاڑوں میں مضبوط گھر بنا کر یہ سمجھتے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، اپنی طاقت و قوت پر غرور تکبر کرتے تھے، اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، نبی کی بے ادبی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے انہی کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ اس پر قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تو تمہیں بے وقوف اور جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ جواب حضرت ہود علیہ السلام کی شان میں سخت گستاخی تھا، لیکن آپ نے ان سے درگزر کیا اور حسن و اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں بے وقوف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تم اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ آپ نے کہا، تم مجھ سے اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے ان بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو۔ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا، تمہیں عظیم جسمانی قد، کاٹھ اور طاقت و قوت دی، تمہیں باغات، جانور، بیٹے اور چشمے عطا کیے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے قوم کو اپنی نافرمانی کی صورت میں عذاب سے ڈرایا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے یہ جواب دیا، تمہارا ہمیں نصیحت کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔